انہوں نے جیوگرافی پر بھی کام کیے تھے، وہ فزکس میں بھی عظیم تھے، بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے کیمسٹری میں ایکسپرٹس تھے، میتھمیٹکس میں تھے، میڈیسن میں، فارماکالوجی میں، آرکیٹیکچر میں، لنگوسٹک سٹڈیز میں، اسٹرانومی میں، الجبرا میں، یہاں تک کہ یہ جو نومیرکس ہیں، یہ جو کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے، صفر زیرو، یہ بھی مسلمانوں کا ایجاد کرتا ہے، یہ کاؤنٹنگ مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے۔ تو وہ کچھ اور تو نہیں کھاتے تھے، ہم جیسے مسلمان ہی تھے، اور بیشتر کام اجمیوں نے کیا ہے۔ پھر آج کیا ہو گیا؟ آج ہم کیوں محنت نہیں کر سکتے؟ آج پھر سے کیوں نہیں وہ مقام حاصل کر سکتے؟ علم کی بات ہے۔ پہلے مسلمانوں کے پاس علم تھا، ویسٹ مسلمانوں کے پاس آیا، ان سے پڑھ کر علم لے گیا اور اپنے ملکوں کو مضبوط کر لیا۔ آج ویسٹ کے پاس علم ہے تو ہم وہی تاریخ دہرا سکتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ان سے علم لو اور پھر سے اپنی سویلائزیشن کو مضبوط کر لو۔ مشکل نہیں ہے، راستہ ہمارے سامنے ہے، صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے ایک ارادے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے لیے ایک ارادے کی ضرورت ہے کہ آج ایک فیصلہ کر لیں کہ اب میں نے اور میری اولاد نے فقط اپنی فیملی کے لیے نہیں جینا، ہم نے امت کے لیے جینا ہے، امت کو پھر سے وہ وقار لوٹانے کے لیے جینا ہے۔ حاضرین گرامی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان نے بھی دنیا میں آ کر صرف اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے مال کما کر مر جانا ہے، ان کے لیے روزگار کما کر مر جانا ہے، تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور بھی تو یہی کرتا ہے، جو صلاحیت اور اہلیت اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اپنے لیے جا کر شکار کر کے لاتا ہے، کھانے کا سامان کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور گھر بھی گھونسلے بھی بنا لیتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق۔ انسان اپنی سمجھ کے مطابق یہ کر رہا ہے۔ تو اشرف المخلوقات کس چیز کا ہے؟ اشرف المخلوقات اس کو بناتی ہے کیا؟ کہ اس کے دل میں احساس اپنے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے، پھر اس سوسائٹی کے لیے بھی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس ملک کے لیے بھی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس مذہب اور دین کے لیے بھی ہے جس نے اس کو آئیڈینٹی دی ہے، اور اس دنیا کے لیے بھی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اس کو اشرف المخلوقات اور جانوروں سے جدا کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، امیجیٹ گولز اور امیجیٹ فائدے سے نظر ہٹا لیں، خدا را ہٹا لیں، بہت دیر ہو گئی۔ اور اس اندھیرے پر مسلمان آج کھڑے ہیں جہاں آگے کچھ نظر نہیں آتا، اور وہاں سے ہمیں خود ہی لوٹنا پڑے گا، کوئی ہمیں لوٹانے والا نہیں ہے۔ واپسی کا رستہ پکڑیں گے تو اللہ رب العزت مدد کرے گا، اسی اندھیرے کنویں کے کنارے پر کھڑے رہیں گے تو مدد نہیں ہوگی۔ جو کچھ کریں ایک امت کے نظریے سے کریں، ایک یونٹی کے ساتھ کریں، ایک بڑا مقصد اور گول مد نظر رکھ کر کریں۔ آج ہر وقت ہم بیٹھ کر یہودی کمیونٹی کو برا بھلا کہتے ہیں، پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر لیا انہوں نے، یہ کر لیا، یہ کر لیا۔ بھئی انہوں نے محنت کی ہے، آپ بھی محنت کر لیں۔ وہ یونائٹڈ ہے، آپ بھی یونائٹڈ ہو جائیں۔ انہوں نے پڑھا ہے، آپ کو دنیا میں کوئی یہودی کا بچہ ٹیکسی چلاتا نظر آتا ہے؟ لیکن مجھے ہر جگہ مسلمان کا بچہ ٹیکسی چلاتا نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹیکسی چلانے میں، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی طرف اپنی اولادوں کو کم از کم لے جائیں۔ اگر کوئی اس منزل تک نہیں پہنچ سکا تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے والدین نے ایسا پلان کیا یا اس کے حالات ایسے تھے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے حالات آپ کو اچھے دیے ہیں تو اپنی اولاد پر محنت کریں، واپس اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں جا کر محلات بنانے پر محنت نہ کریں کہ اس سے آدھی 4 دن کی ذرا عزت مل جائے گی۔ وہ پیسہ اپنی اولاد کے علم پر لگائیں، اور اس کو فقط ڈاکٹر، انجینئر یا سائنسدان نہ بنائیں، اس کو ایک مسلمان ڈاکٹر بنائیں، اس کو ایک مسلمان سائنسدان بنائیں، اس کو ایک مسلمان انجینئر بنائیں۔ فقط ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بنانا کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک کردار والا انجینئر،
ایک کردار والا ڈاکٹر، ایک کردار والا سائنسدان، اس پر محنت کریں، اپنی اولاد پر محنت کریں، اگلی نسل پر محنت کریں، امت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اس خاطر نہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اللہ کافی ہے، اس کی ذات پر توکل رکھیں۔ بڑھاپے کے لیے جوانی میں وہ سہارا رہا، بچپن میں وہ سہارا رہا، بڑھاپے میں وہ سہارا رہے گا۔ اپنی اولاد کو امت کی خاطر تیار کریں، جس بھی فیلڈ میں جائیں امت کی خاطر تیار کریں، ایک بڑے نظریے کی خاطر، ایک بڑے مقصد کی خاطر۔ جو جوان ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اپنے آپ کو اس خاطر تیار کریں، محنت کریں، اس لیے نہیں کہ جاب مارکیٹ کیا مانگ رہی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو کس شے کی ضرورت ہے، ایک مسلم کمیونٹی کو آج دنیا میں پھر سے عزت سے جینے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے۔ دل میں بہت شہوات ہیں، دل میں بہت بری رغبتیں ہیں، ان پر کچھ کنٹرول کر لیں، بہت دل کی باتیں پوری کر لیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں، کیونکہ یہ دل کی شہوات پورے کرتے امت پر آج سینکڑوں برس بیت گئے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر واپسی نہیں ہے، کہیں سے مڑنا تو پڑے گا، تو کیوں نہ آج کا دن وہ تہیا کر لیں کہ آج سے جو جہاں کھڑا ہے اب وہاں سے ایک قدم آگے نہیں جائے گا، اب واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف مڑ جائے گا، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی باقی ہیں۔ کسی کی شاید کل لکھا ہوگا، کسی کا اگلے سال وقت لکھا، کسی کا 5-10 سال میں وقت لکھا، کسی کا 20-40 سال میں وقت لکھا۔ جس کے پاس جتنا وقت ہے آج سے تہیا کر کے اس کی طرف مڑ جائے، یہ نہیں کہ ہم نے گفتگو سن لی، بات کر لی تو بس واہ واہ کی گھروں کو چلی گئے۔ حاضرین گرامی، اب میں ناموں کی بات کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام زین العابدین کے پوتے، امام حسین کے پڑپوتے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر پوتے۔ کون نہیں واقف ان کی ذات سے، لیکن جو بات عرض کروں گا شاید کم لوگ واقف ہوں گے۔ جہاں پر ان سے دین کے علم کا چشمہ نکلا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے شاگرد ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے شاگرد ہیں، آگے امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، پھر امام احمد بن حنبل پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ غرض جہاں دین کا چشمہ بھی ان کے در سے نکلا، وہاں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں نے جب سائنس کی ابتدا کی تو اس سائنس کا بانی اور فادر جابر بن حیان ہے۔ ایک طرف امام اعظم امام جعفر صادق کے شاگرد تھے تو دوسری طرف امام جعفر صادق کے جابر بن حیان بھی شاگرد تھے۔ امام اعظم ان سے دین سیکھتے تھے اور جابر بن حیان ان سے دنیا سیکھتا تھا، تو جہاں پر دین تاجدار کائنات کے گھر کی خیرات ہے وہاں پر دنیا کا علم تاجدار کائنات کے گھر کی خیرات ہے۔ اگر خدا فقط دین کے راستے سے ملتا تو دنیا کے علم کا راستہ خدا تاجدار کائنات کے گھر کی طرف نہ جاتا۔ خدا دین کے راستے پر بھی ملتا ہے، دنیا کے علم کے راستے پر بھی ملتا ہے، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دین کے علم کا چشمہ بھی نکلا، دنیا کے علم کا چشمہ بھی نکلا۔ اور جتنے بھی آگے مسلمانوں کی سائنٹیفک رینیسانس جو تھا، جتنے سائنسدان آگے پیدا ہوئے، ان کی بنیاد یا بڑا استاد وہ جابر بن حیان ہے۔ اس کو کیمسٹری کا فادر کہا جاتا ہے، اس نے کیمسٹری مضمون کی بنیاد رکھی ہے۔ آج پوری دنیا جو کیمسٹری پڑھاتی ہے نا تو مسلمان اس کے بانی ہیں، جابر بن حیان۔ اسی طرح الاسمائی، اس نے زولوجی باٹنی کا بانی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے۔ الخوارزمی، اس نے میتھمیٹکس، اسٹرانومی، جیوگرافی، الجبرا اور کیلکولس وغیرہ ان مضامین کو اس نے بنیاد رکھی اور ان کو اس آگے بڑھایا اور پڑھایا۔ اس زمانے میں
اسی طرح الکندی